نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اور پہلی سحری ہے۔ یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں، ان کو انسان ضائع نہ کرے۔ یہ جو احباب اٹھ کر جا رہے ہیں، انہوں نے جا کر میرے خیال سے کچھ کرنا تو نہیں، وقت ضائع کرنا ہے، تو بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اپنے سینوں کو منور کیا کریں۔ دین سے ہم پہلے ہی بہت دور ہیں اور ہمارا مسجدوں میں دل لگتا ہی نہیں۔ ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے اور منافق کا دل گلی بازاروں کوچوں میں لگتا ہے۔ ہمیں خود ہی اس سے دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل کہاں لگ رہا ہے۔ تو آج کا پہلا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کو ہم کیسے گزاریں۔ ہر عام و خاص کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رمضان یہ پرکیف ساعتوں والا مہینہ آیا ہے، اس کو ہم کیسے گزاریں۔ ماہ رمضان المبارک کو قرآن پڑھ کر گزاریں۔ ماہ رمضان المبارک کو قیام، رکوع اور سجدے میں گزاریں۔ ماہ رمضان المبارک کو روزوں میں گزاریں۔ ماہ رمضان المبارک کو صدقہ و خیرات میں گزاریں۔ ماہ رمضان المبارک انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے، اور جو ماہ رمضان المبارک میں بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتا، وہ اپنی قسمت کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے علم نافع اور ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ معزز سامعین و حاضرین، من مانی کی زندگی نہ گزاریں اور ایک مہینے کے مسلمان نہ بنیں۔ یہ بھی میں نے زیادہ کہہ دیا ہے۔ کچھ لوگ 10 دن کے مہمان ہیں، کچھ لوگ 20 دن کے مہمان ہیں، اور کچھ لوگ 30 دن کے مہمان ہیں، اور کچھ لوگ سارا سال اپنی زندگی کو خدا بندے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائے رکھتے ہیں۔ من مانی کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایمان والا ثابت کریں۔ ماہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا ہے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے، اچھی عادات کے لیے آیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عزیز و اقربا سے محبت کرے، ان کے ساتھ پیار کرے، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے۔ یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے، اس کے اندر جو انسان فحش گفتگو سے نہیں بچتا، بد کلامی سے نہیں بچتا، برے خیالات سے نہیں بچتا، جو اس ماہ رمضان المبارک میں سود سے نہیں بچتا، حرام مال سے نہیں بچتا، اس ماہ رمضان المبارک میں عبادات نہیں کرتا، سر سجدہ سجود نہیں کرتا، تو وہ ماہ رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو صحیح معنوں میں رمضان کو گزارتا ہے، اس کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ آگے کیا حدیث کے لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا
غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کو کیسے گزاریں۔ دو طریقے ہیں۔ پہلا فرمایا جس نے اپنی زندگی میں رمضان کے روزے پائے، اور دوسرے حصے میں فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رات کو قیام کیا، یعنی صبح روزہ رکھے رات کو قیام کرے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا من قام، جو قیام کرے۔ اس حدیث سے قامہ سے مراد نماز تراویح ہے، اور یاد رکھیں نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ نہیں۔ یہ نہیں جب جی چاہا پڑھ لی، جب جی چاہا چھوڑ دی، جب جی چاہا 10 پڑھ لی، جب جی چاہا 2 پڑھ لی، 8 پڑھ لی، 10 پڑھ لی، ایسا نہیں۔ جو اس کو متواتر چھوڑتا ہے وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات عرشوں کے دولہ بنے، اس سیر کا تو ذکر میرے رب نے بھی کیا ہے اور سبحان اللہ سے کیا ہے۔ محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو جنت کی سیر کی۔ جب جنت کی سیر کی تو ایک خوبصورت سا محل دیکھا۔ جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل اس شخص کا ہے قام رمضان، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے، یعنی نماز تراویح ادا کرے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں یہ خوبصورت محل بنا دیا ہے۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ مرید چاہتا ہے میں اپنے پیر کے قریب ہو جاؤں، شاگرد چاہتا ہے کہ میں اپنے استاد کے قریب ہو جاؤں، ایک اہل ایمان چاہتا ہے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، لیکن اس کے لیے محنت ہے۔ جنت میں اگر اس محل کا آپ نے وارث بننا ہے تو پھر ماہ رمضان المبارک میں رات کو قیام کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ ماہ صیام کی جو 20 تراویح ہیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 فرض نمازوں کی اگر رکعتیں گنے تو 17 بنتی ہیں۔ 3 وتر ایڈ کریں تو یہ 20 رکعتیں فرض بنتی ہیں۔ 17 رکعتیں نمازوں کی جو فرض ہیں، اور 3 وتر واجب ایڈ کریں تو کتنی رکعتیں بن جاتی ہیں؟ 20۔ امام حجر اسقلانی اپنی کتاب منبہات میں اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب 20 تراویحوں کی تلقین کیا کرتے تھے، اور میرے آقا نے 3 دن تک 20 تراویحوں کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے نماز تراویح سے دور نہ ہوں۔ جو صبح کو روزہ رکھے رات کو قیام کریں غفر لہ ما تقدم من ذنب، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ تو یہ گھڑی، یہ سہانی لمحات جو ہیں یہ گناہ بخشوانے کی گھڑییں ہیں، نیکیاں بڑھانے کی یہ لمحات ہیں۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہن ساوی نے کھلے راوی نے اے روز ٹول ٹکنے نہیں، یعنی اللہ نے ہمیں سانسیں بھی دی ہیں، زندگی بھی دی ہے، اور یہ سہانا مہینہ بھی عطا کیا ہے۔ ہن ساوی نے کھلے راوی نے اے روز ٹول ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں۔ اس لیے یہ ماہ صیام جو ہے یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے۔ آخری بات کر کے بات کو سمیٹ لوں گا، ماہ رمضان کو کیسے گزاریں؟ ماہ رمضان المبارک میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، ہاتھوں کی حفاظت کریں۔ یہ سارے الگ الگ ٹاپک ہیں، ان میں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ انسان زبان سے غیبت کرتا ہے، انسان زبان سے جھگڑا کرتا ہے، انسان زبان سے فحش گفتگو کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کیا ہے؟
میرے آقا نے فرمایا کسی مومن بھائی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی گفتگو کرنا جو اس کو پسند نہ ہو۔ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں پائی جائے، حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہوتی ہے، اگر اس میں بات وہ نہیں پائی جاتی یہ تو تہمت ہے، اس لیے غیبت سے بچے۔ آخری بات کر کے بات کو سمیٹ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات میں آپ کے زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ جب انہوں نے روزہ رکھا کچھ وقت گزرا، اتنا روزہ اس کو لگا کہ وہ قریب الموت ہو گئی، مرنے والی ہو گئی، قریب ہو گئی کہ وہ مر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان 2 عورتوں کے بارے میں بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں مرنے کے قریب ہیں۔ میرے آقا نے ایک برتن دیا، کہا جاؤ ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہنا کہ کیا کریں۔ وہ عورتوں کے پاس برتن پیالہ جب لے کر جایا گیا، انہوں نے اس کے اندر کیا کی، اس کے اندر تازہ خون اور گوشت کے ٹکڑے دیکھے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ تو روزے دار تھیں، تازہ خون اور گوشت کے ٹکڑے یہاں اس کے اندر مل رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انہوں نے حلال رزق کے ساتھ روزہ رکھا تھا، بعد میں حرام کھانا شروع کر دیا۔ یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے روزے کی حالت میں غیبت کرنا شروع کر دی۔ اس لیے روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، فحش گفتگو نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی آپ سے جھگڑ رہا ہو اسے کہو انا صائمون، میں روزے میں ہوں، میں روزے دار ہوں۔ تو رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے؟ ایسے گزاریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو حکم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔